صاحب ہوا ہے، وہ کسی مجرم کی اپیل نہیں تھی اپنی سزا کے خلاف، وہ یہاں کے ایک ایڈوکیٹ نے قانون کو چیلنج کیا تھا کہ یہ قانون خلاف قانون قرآن ہے، اور انہوں نے فیصلہ یہ دیا تھا اس چیلنج کا، وہاں کوئی مجرم نہیں تھا۔ بہرحال ایک صاحب ہو سکتا ہے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس مجرم کو سنگسار کیا جائے، مجرم کی بات ہی نہیں۔ رجم کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے بہت سی شرائط ہیں، تو اس مرد اور عورت کو سنگسار کیا جائے۔ یہ انہوں نے جواب دیا کہ شریعت کا، ہمارے ہاں اسلام کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ دیکھیے عزیزان ایمان، ایک غیر مسلم جرنلسٹ ہے، یہ اور پوزیشن نہیں، انہوں نے یہ کہا، اس نے کھٹ سے کہا کہ صاحب قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا۔ یوں آتے ہیں یہ لوگ، قرآن میں تو یہ کہیں نہیں ہے۔ صدر صاحب نے فرمایا کہ نہیں، قرآن میں ایسا نہیں کہا گیا، لیکن اس مسئلہ کے دو پہلو ہیں۔ قرآن صرف اصول دیتا ہے اور ان اصولوں کی وضاحت یعنی ایکسپلینیشن احادیث میں ملتی ہے، یہ دونوں مل کر شریعت بنتے ہیں۔ قانون شریعت یہ ہے کہ اگر 4 عینی شاہد گواہی دیں کہ انہوں نے ملزم کو زنا کا ارتکاب کرتے دیکھا ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا، یہ ہے قانون۔ ایسا جنسی اختلاط خلاف قانون ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہیں۔ زنا غیر شادی شدہ مرد اور عورت میں جنسی اختلاط کا نام ہے۔ اگر 4 عینی گواہ موجود ہوں اور اس طرح ملزم کا جرم ثابت ہو جائے تو اسے سنگسار کیا جائے گا۔ ہر جگہ آپ کو دیکھیں صاحب ہو رہا ہے۔ وہ قانون ان کا یہ ہے کہ شادی شدہ کی سزا ہے، غیر شادی شدہ کی بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جواب دیا کہ قرآن اصول دیتا ہے، ان اصولوں کا ایکسپلینیشن ہمیں باہر میں لینا پڑتا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس خاص مسئلے میں قرآن نے اصول نہیں دیا، قرآن نے تو سزا مقرر کی ہوئی ہے، متعین طور پر بتایا ہوا ہے، تعداد بتائی ہوئی ہے کوڑوں کی، جیسے انہوں نے کہا۔ تو یہ سوال نہیں کہ قرآن نے ایک اصول دیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن یا توضیح ہم باہر سے لے رہے ہیں۔ قرآن تو ایک متعین سزا کا قانون دے رہا ہے، سزا متعین کر رہا ہے، اس کے برعکس ایک دوسری سزا ہے یہ جو متعین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ شریعت کا ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ اس نے کہا اگر صورت یہی ہے تو شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کیوں دیا؟ جواب، اگر 4 عینی گواہ نہ ہوں اور مجرم اپنے جرم کا خود اقرار کرے، یہ جانتے ہوئے کہ اس اقبال جرم کا نتیجہ کیا ہوگا، تو اسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ شرعی عدالت نے ایک جج کے اختلافی نوٹ کے ساتھ یہ فیصلہ دیا تھا کہ رجم کا قانون غیر قرآنی ہے۔ حکومت عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے خیال میں انہیں اپنی قائم کردہ وفاقی شرعی عدالت، اس لیے کہ ہمارے خیال میں عدالت نے ہوم ورک کیے بغیر جذبات کی راؤ میں بہہ کر ایسا فیصلہ دے دیا۔ ہم نے کہا ہے کہ رجم قرآنی حکم ہے، ہم اپنا کیس پیش کریں گے، شرعی عدالت اپنا کیس، اور سپریم کورٹ فیصلہ دے گی۔ سوال اس نے کیا کہ سپریم کورٹ کب تک اس اپیل کی سماعت کرے گی؟ جواب دیا گیا کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، مجھے اس پر کوئی اختیار نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا سعودی عرب نے آپ سے ایسا تو نہیں کہا تھا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ ایک خطرناک نظیر قائم کر دے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کے خلاف اپیل دائر کر دی جائے؟ جواب دیا کہ نہیں، ہم اپنی مملکت کے امور کے فیصلے آپ کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ یہ حقیقت تو بہرحال موجود ہے کہ پاکستان میں نہ کسی مجرم کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، نہ سر قلم کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ جواب دیا یہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کیا جاتا، آپ لوگوں کو سنگسار نہیں کر سکتے۔ قرآنی قانون کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں ایسی قوت ہونی چاہیے جو لوگوں کو ارتکاب جرم سے باز رکھ سکے۔ ذرا سوچو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے 4 گواہ مل سکیں جو شہادت دیں کہ انہوں نے عمل دخول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ آگے لفظ ہے امپاسبل۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ صرف ڈراوے کی خاطر ایسا کر رہے ہیں۔
جواب دیا نہیں، زنا، سرقہ، شراب خوری اور قذف، جھوٹی تہمت صرف ایسے جرائم ہیں جن کی انتہائی سزا خود قرآن نے متعین کی ہے۔ اگر جرم زنا کے ملزم مرد اور عورت کے خلاف عدم شہادت کی بنا پر جرم ثابت نہ ہو سکے تو انہیں کم درجے کی سزا دی جائے گی، جو 7 سال قید بامشقت 50 کوڑے 2 لاکھ روپے جرمانہ تک ہو سکتی ہے۔ سنگساری انتہائی سزا ہے۔ سوال، اس کے باوجود آپ اس سزا کو اپنے ضابطۂ تعزیرات میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس قسم کی سزائیں نافذ کی جائیں جس قسم کی سزائیں مثلا ایران میں نافذ ہیں؟ جواب، ایران کے حالات پر تبصرہ کیے بغیر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان قوانین کو فروری 1979 میں نافذ کیا تھا۔ اس وقت تک یہاں نہ کوئی ہاتھ کاٹا گیا ہے، نہ کسی کو سنسار کیا گیا ہے، نہ کسی کو شراب نوشی کی سزا میں کوڑے لگائے گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ کسی ملزم کو مجرم قرار دینے کے لیے قرآن جس قسم کے ثبوت چاہتا ہے وہ مل ہی نہیں سکتے سر۔ قرآن نے تو کچھ شرط ہی نہیں لگائی۔ بنا بری ان جرائم کی انتہائی سزائیں نہیں دی گئیں، کم تر سزائیں دی گئی ہیں۔ جرم سزا کے مرتکب کو 14 سال قید با مشقت کی سزا دی گئی ہے، یہ مذاق نہیں۔ میں اس انٹرویو پر کوئی عزیزہ نمان خود تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ لگے گا۔ وہ ایڈیٹر ان چیف ایشیا ویک کے ان سے انٹرویو کرنے کے بعد معلوم نہیں کیوں اس گناہگار کے پاس آ گئے اور اس نے مجھ سے بھی اس کے بعد پھر انٹرویو کیا۔ انہوں نے اس رسالے نے اپنی 4 دسمبر 81 کی اشاعت میں وہ انٹرویو بھی شائع کر دیا ہے اور جو میرے ساتھ انٹرویو تھا وہ بھی ساتھ شائع کر دیا ہے۔ وہ کیوں میرے پاس آیا تھا؟ انہوں نے اس میرے انٹرویو سے پہلے کچھ ایک وضاحتی پس منظر بھی اس کے اندر شائع کیا ہے۔ انہوں نے لکھا یہ ہے کہ جب جنرل ضیاء نے 1977 میں اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ترجیحات میں پرائرٹی میں سر فہرست جمہوریت کی بحالی اور انتخابات ہیں۔ اب وہ اس امر کا اعلانیہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی اولی ترجیح پاکستان کو اسلامیانہ ہے، وہ اسلامائزیشن۔ پاکستان کی 8.5 کروڑ آبادی میں جس میں 90% حنفی سنی مسلمان ہیں، بہت کم ایسے ہوں گے جو صدر مملکت کی اس خواہش کی مخالفت کرتے ہوں، کیونکہ ان کے نزدیک اسلامی معاشرہ عدل، مساوات اور جمہوریت کا آئینہ دار ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس قسم کی مملکت کا، یہ وہ لکھ رہے ہیں اپنے پرچے میں، کہ اس قسم کی مملکت کا پاکستان کی مغربی ہمسایہ مملکتوں میں بھی جو غیری مذہب پرست ہے کوئی نمونہ یا ماڈل نہیں ملتا، ان میں کوئی بھی اسلامی مملکت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے غالباً سب سے بڑے اسلامی اسکالر، دا فور موسٹ اسلامک اسکالر ان پاکستان، چودھری غلام احمد پرویز کے الفاظ میں وہ مسلمانوں کی مملکتیں ہیں، اسلامی نہیں ہیں۔ عزیزان من، میں اپنے آپ کو ہمیشہ قرآن کا ایک طالب علم کہا کرتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں، لیکن چونکہ یہ اس کے الفاظ ہیں مجھے دہرانے پڑے کہ اس نے یہ کہا اس کے بعد دا فور موسٹ اسلامک اسکالر ان پاکستان، اور یہ بات اس کے بعد اس نے کہی۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ 6 ماہ کا عرصہ ہوا، شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ حکومت کا 1979 کا رجم کا قانون قرآنی نہیں، اس لیے غیر اسلامی ہے۔ جنرل ضیاء کی حکومت اس فیصلہ کے خلاف اپیل کر رہی ہے، کیونکہ جنرل موصوف کے الفاظ میں عدالت نے ہوم ورک کیے بغیر یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ مختلف الفاظ میں جنرل ضیاء کا عقیدہ ہے کہ یہ سزا اسلامی ہے۔ اس سے گزشتہ کچھ عرصے سے مغربی ایشیا سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک کے باشندوں کے دل میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، جس کی تہ تک پہنچنے کے لیے to get at the bottom of it، جو ان کے الفاظ ہیں، گزشتہ ہفتے 78 سالہ پرویز سے اس کی کتابوں سے بھرپور مطالعہ گاہ لاہور میں او نیل نے ملاقات کی۔ پرویز صاحب نے اس باب میں جو کچھ کہا وہ درجے ذیل ہے۔
اب میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں جو انہوں نے، یعنی میرے الفاظ جو انہوں نے پھر درج کیے. اس کے بعد جو کچھ میں کہوں گا وہ یہ ہے جو میں نے کہا تھا اس کے جواب میں. میں نے پہلے یہ بات ان سے کہی تھی کہ جب آپ کسی چیز کے متعلق کہیں کہ وہ اسلامی ہے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ اسے اسلامی کہنے کے لیے اتھارٹی کیا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے تو اس کے لیے ایک اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی خود کانسٹیٹیوشن. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور فلاں اس کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی دستور ہے جو اس باب میں اتھارٹی قرار پاتا ہے. اس اصول کی روح سے یہ لازم آتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے وہ سب متفقہ طور پر مشترکہ اتھارٹی تسلیم کریں. جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اسلام کے لیے ایک مشترکہ اتھارٹی ہے تو اسی کو تمام مسلمانوں کے لیے اتھارٹی ہونا چاہیے، جس کی روح سے وہ فیصلہ کریں کہ فلاں چیز اسلامی ہے یا غیر اسلامی، خواہ وہ رجم کا قانون ہو، مملکت کا یا مملکت کا کوئی اور قانون یا حکم ہو. اسلام مذہب نہیں، یہ ضابطۂ حیات ہے، نظام زندگی ہے، اور اجتماعی نظام زندگی جس کے لیے ایک مملکت کی ضرورت لا ینفک ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ فلاں چیز اسلامی ہے یا غیر اسلامی، ایک اتھارٹی کا ہونا لازمی ہے. وہ شرعی عدالت ہو، صدر مملکت ہو یا ایک عام شہری ہو، وہ ان سب کے لیے یکساں اتھارٹی ہونی چاہیے. اگر ہم اسے متعین کر لیں، اسے ڈیفائن کر دیں تو آدھا مسئلہ کسی وقت حل ہو جاتا ہے. اگر وہ مشترکہ اتھارٹی موجود ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ جو کچھ شرعی عدالت کہتی ہے وہ اسلامی ہے یا جو میں کہتا ہوں وہ اسلامی ہے. کیا آپ نے صدر محترم سے یہ دریافت کیا تھا؟ پھر میں نے کہا کہ ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ اسلامی قوانین علم و بصیرت اور کامن لا کے بہت قریب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس اتھارٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ قرآن مجید ہے، یہی اتھارٹی ہے اور یہ غیر متبدل ہے. جب کوئی شخص اسے اتھارٹی تسلیم کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اسے تسلیم کیے رہتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے. اس باب میں کسی کے اپنے خیال کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے. اسلام تو ایک طرف، سیکولر قوانین میں بھی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات قانون کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں قانون کے مطابق ہے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون موجود ہو اور ایسا ہو جسے تمام فریق قانون تسلیم کرتے ہوں. اسی طرح جب ہم اسلام کی بات کریں گے، خواہ یہ ہندوستان میں ہو، خواہ سنگاپور میں، اور خواہ پاکستان میں، اور خواہ وہ کوئی عام مسلمان ہو، خواہ کسی مملکت کا سربراہ ہو، خواہ کوئی مقدس ملا ہو، ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ کسی بات کو اسلامی کہنے کے لیے فلاں اتھارٹی ہے اور اس کے لیے واحد اتھارٹی قرآن مجید ہے. عزیزان میں ساتھ کہتا چلا جاؤں گا. وہ سوال کرتا تھا اور یہ جواب جو میں دیتا چلا جاتا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا چلا جاتا تھا کہ بات کس قدر واضح اور صاف ہو رہی ہے. میں اب سمجھا ہوں کہ اسلام ہے کیا اور کسی چیز کو اسلامی کہنے کے لیے شرط کیا ہے. مجھے خوشی ہوتی تھی اس بات کی. بہت تیز شریود ہوتے ہیں یہ لوگ صاحب، جیسا میں نے عرض کیا. میں نے کہا کہ قرآن ایک مکمل اتھارٹی ہے، اس میں کسی قسم کا حق و اضافہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل بھی ہے. لیکن کچھ لوگ قرآن کے علاوہ اور چیزوں کو بھی اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں. وہ روایات کو اتھارٹی مانتے ہیں. کچھ لوگ فقہ کو اتھارٹی قرار دیتے ہیں. جو کوئی 1000 سال کا عرصہ گزرا، بعض فقہا نے یہ قوانین مرتب کیے تھے لیکن وہ قرآنی قوانین نہیں تھے. ان میں جو قوانین قرآن کے مطابق ہیں ہم انہیں اسلامی قرار دے سکتے ہیں اس بنا پر کہ وہ قرآن کے مطابق ہے. اگر ایک غیر مسلم مملکت بھی اپنے ہاں کوئی ایسا قانون نافذ کر دے جو قرآن کے مطابق ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ قانون قرآن کے مطابق ہے، لیکن اتنے سے وہ مملکت اسلامی نہیں بن جائے گی. اس کے برعکس اگر مسلمانوں کی کوئی مملکت ایسا قانون نافذ کرے جو قرآن کے خلاف ہے تو ہم اسے اسلامی قانون کی حیثیت سے تسلیم نہیں کریں گے. بدقسمتی سے اس وقت کوئی مملکت ایسی نہیں جو قرآن کو آخری اور واحد اتھارٹی تسلیم کرتی ہو.
وہ یا تو فقہ کو اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں اور یا ان روایات کو جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک اسلامی مملکت کا قیام ممکن ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، غیر محرف، غیر متبدل، اسی شکل میں جس میں ہمارے ایمان کی روح سے اسے خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا اور حضور نے امت کو دیا تھا. اس میں کوما تک کی بھی تبدیلی نہیں کی. اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی جا رہی تھی. مجھے وہ لمحات ساری عمر نہیں بھول سکتے. بہت تیز کامن سینس کا لڑکا تھا، بڑا انٹلیکچوئل، جس نے تھڑک سے قائد اعظم صدر مملکت سے کہا تھا کہ یہ قانون قرآن میں نہیں ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ یوں ہی یہ لوگ نہیں. کہا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں رجم کی، میں نے کہا تھا رجم کی سزا قرآنی نہیں، یہ فقہ کا قانون ہے. اور چونکہ یہ مملکت فقہ کے قانون کو اسلامی کہتی ہے، اس لیے وہ اس کو بھی اسلامی کہتی ہے. میں جب کہتا ہوں کہ خدا نے قرآن کو اتھارٹی قرار دیا ہے تو پھر تو قرآن کو اتھارٹی قرار دینا ہوگا. اور جب یہ ثابت ہوا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے کہا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، تو پھر تو یہ اسلامی نہیں ہو سکتا. جناب میں نے کہا ان حکومت نے خود اپنی قائم کردہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیل کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ شرعی عدالت کے فیصلے کو اب ہولڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے اس کو منسوخ کرنا ہوگا، اس کو غیر اسلامی قرار دینا ہوگا. اور اگر وہ اس کے فیصلے کے خلاف جاتی ہے تو یہ قانون باقی رہے گا. تو اس نے کہا کہ پھر کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے کہا یہ میرے نزدیک یہ ہمارے ملک کا قانون ہوگا، جسے ہم اسی طرح سے، جس کی اطاعت ہم اسی طرح کریں گے جس طرح ملک کے دوسرے قوانین کی کرتے ہیں. یہ اسلامی قانون نہیں ہوگا، خواہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی بالا کوئی عدالت دے دے. خدا کی عدالت سے بالا کوئی عدالت دنیا میں نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ ہے کہ رجم کی سزا قرآنی نہیں ہے. ہمیں کسی اور کے فیصلے کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تھی اس انٹرویو کی رپورٹ جو ایشیا ویک کے ایڈیٹر ان چیف نے مجھ سے کیا تھا. جو کچھ میں نے کہا ہے اسے میرے الفاظ کا مفہوم سمجھ لیجئے، کیونکہ انٹرویو میں لفظاً تو اس نے درج نہیں کیا تھا نا. اس کے بعد اس میگزین نے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کسی کو رجم کی سزا نہیں دی گئی، اگرچہ کوڑوں کی سزا بکثرت دی گئی ہے. اور جیسا کہ صدر مملکت کے ساتھ انٹرویو کی رپورٹ میں بتایا جا چکا ہے، صدر ضیاء نے اشارتاً بتا دیا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے الفاظ ہیں، لیکن جیسا کہ عمر رسیدہ مریض، ایجنگ اینڈ ایلنگ لفظ ہے، عمر رسیدہ مریض پرویز نے کہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ اگر مملکت اسلامی ہے اور یہ قوانین بھی اسلامی ہیں تو انہیں نافذ کرنا چاہیے، خواہ اس کے عواقب کچھ ہی کیوں نہ ہو. اس نے کہا تھا کہ کیا چیز کہہ دی ہے، سیدھی سی بات ہے، اسلامی قوانین ان کو کہتے ہو، اسلامی مملکت ہے، نافذ کیوں نہیں کیے جاتے. خیر، اس کے بعد اس میگزین نے ایک بات لکھی ہے اور جس کی وضاحت بڑی ضروری ہے. اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تحریک آج کل چل رہی ہے جسے فنڈامنٹلزم کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ یہ اس تحریک کا اثر نظر آتا ہے. مجھے بڑی اسٹڈی ہوتی ہے ان لوگوں کی. مجھے معلوم نہیں کہ آپ احباب میں سے کتنے لوگوں نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا یا اس تحریک کا بھی آپ کو علم ہوگا. یہ ایک بڑے زور سے آج کل ایک تحریک چل رہی ہے، فنڈامنٹلزم، اور اس کے فروغ کے لیے یورپ اور امریکہ کوشش کر رہا ہے. فنڈامنٹلزم سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ اسلام جو وہی اس عباسیوں کے زمانے میں بنا تھا اور جس کے خلاف یہ لوگ اس قسم کی تحریکیں اٹھا رہے ہیں کہ قرآن 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 ہونا چاہیے، اس اسلام کا احیاء کیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے، اس کو ترقی دی جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء حضرات، مولوی صاحبان، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. کل تک آپ کو معلوم ہے کہ ان کی صورت یہ تھی کہ ان کو شہدارے تک جانے کے لیے بھی کرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے.
سال سال ہوائی جہازوں کے اوپر اڑے پھرتے ہیں، امریکہ اور یورپ اور افریقہ، ان ملکوں میں جاتے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹل سے کم میں قیام نہیں ہو رہا صاحب، یہ سب کچھ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں اس وقت تک تقریباً 27 سینٹر کی تو فہرست آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اور کہتے ہیں اور سینٹرز موجود ہیں۔ اسلام کے فروغ کے لیے یورپ اور امریکہ کے اندر سینٹرز کھلے ہوئے ہیں فنڈامنٹلزم کے۔ اس کے لیے کہ یہ کیا ہے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، بہت دور پیچھے۔ ہاں جی، نہیں پانی ٹھیک ہے۔ جب قرآنی مملکت عمل میں آئی ہے عہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں، ایران فتح ہوا تو اس کا ایک گورنر ہرمزان، بہت نامور گورنر، عہد ہو کر حضرت عمر کے سامنے آیا۔ آپ نے پوچھا ہرمزان تمہارے متعلق تو فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے کیفیت یہ تھی کہ عرب اگر غلطی سے بھی کسی وقت تمہارے سامنے آ جاتے تھے تو تم ایک جھپٹے میں ان کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ آج کیا ہوا؟ وہی عرب ہیں، وہی تم ایرانی ہو کہ انہوں نے یہاں سے وہاں تک تمہارے سارے ملک کو فتح کر لیا۔ تم اس وقت قیدی کی حیثیت سے میرے سامنے کھڑے ہو، تمہارا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے لیے 5 چکیوں میں چھپتا پھر رہا ہے۔ یہ کیا ہوا انقلاب؟ انہی عربوں کے ہاتھوں تمہارا یہ حشر کیوں ہوا؟ عزیزان من غور سے سنیے یہ لوگ کیا تھے۔ اس نے کہا بات بالکل واضح ہے عمر، پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا ہم ایرانی ایک طرف ہوتے تھے، دوسری طرف تنہا عرب ہوتے تھے۔ اب جب ہم آتے ہیں تو ہم ایرانی تو وہی تنہا ہوتے ہیں، عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے۔ ان دو قوتوں کو ایرانی تو ایک طرف، دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ ان کے پاس خدا کی کتاب ہوتی ہے۔ ہرمزان نے یہ کہا۔ ایرانی مسلمان تو ہو گئے تھے، میں اس دور کے ایرانیوں کی بات کر رہا ہوں عزیزان من، آج کے نہیں، لیکن یہ جو شکست ان کو ہوئی تھی اس کا زخم بڑا گہرا تھا، اس کا بدلہ انہوں نے لینا تھا۔ اور عباسیوں کے زمانے میں چونکہ عباسیوں نے سلطنت ہی ان کی توسط سے حاصل کی تھی، ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ سارا معاشرہ اسلامی، جسے اقبال اجمی کہتا ہے، ان کے خیالات، نظریات، تاثرات سے بھر گئی ساری فضا۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کے ہاں روایات مرتب ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سایہ ستہ کی 6 کتابیں صحیح تری جو ہیں، ان سب کے جمع کرنے والے سارے ایرانی ہیں، عربی ایک بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی زمانے میں فقہ کے یہ قوانین مرتب ہوئے۔ عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ جو روایات انہوں نے جمع کی تھیں، ان کے متعلق عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ مثلہ معہو، یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہیں۔ وہی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرآن کے اندر ہے، ایک ان کے اندر ہے۔ اور آگے عقیدہ یہ کہ اگر قرآن میں اور ان میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو منسوخ سمجھو، اس کے حکم کو نافذ کرو۔ یہ عقیدہ ہے۔ فقہ کے قانون آئے، انہی کے مطابق بنے ہوئے، اور ان میں عقیدہ یہ ہے کہ اگر ان میں اور قرآن میں کہیں آپ کو تصادم نظر آئے تو پہلے تو کوشش کرو کہ قرآن کی آیت کی تعویل ایسی ہو جائے جو اس کے مطابق ہو، نہ ہو سکے تو پھر قرآن کو منسوخ سمجھو اور فقہ کو نافذ سمجھو۔ یہ اس دور میں ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے قرآن درمیان میں سے نکل گیا۔ قرآن اس کے بعد صرف تلاوت کی غرض سے ثواب حاصل کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ اس 1000 سال میں کہیں بھی قرآن کے مطابق کوئی قانون نہ مرتب ہوا ہے، نہ نافذ ہوا ہے۔ 1000 سال سے یہ کچھ چلا آ رہا تھا۔ اسی صدی کے ابتدا میں مختلف ممالک سے ایک آواز اٹھی کہ یہ اجمی اسلام کب تک مسلط رہے گا ہمارے اوپر، آئیے کتاب اللہ ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق کوئی نظام قائم کرے۔ ترکی میں حلیم پاشا، مصر میں عبدہ مفتی، پاکستان میں سر سید، اور پھر اقبال نے تو ساری عمر ہی اسی میں ورز کر دی جناب۔ اور اس کے بعد قائد اعظم نے اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے
پاکستان کی یہ تاریخ جو تھی یہ جاری کی اور پاکستان کی مملکت قائم کر لی. مقصد یہ تھا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن دنیا سے ان 3 لعنتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. شخصی حکومتیں، انسانوں کی حکومتیں، خواہ اس کی شکل جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، مذہبی پیشوائیت، نظام سرمایہ داری، اور ظاہر ہے کہ یورپ اور امریکہ کی سلطنتیں تو کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ قرآن کی حکومت کہیں قائم ہو جائے. اس کا توڑ مسلمان کو غیر مسلمان تو یہ کر نہیں سکتے. اس کا توڑ یہ ہے کہ جو کچھ ہرمزان نے اور ایرانیوں نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا اور جو اس کے خلاف اب ذرا سی تحریک کہیں اٹھ رہی ہے، اس اسلام کو پھر سے فروغ دیا جائے کہ جو انہوں نے قائم کر کے آج تک چلایا تھا. اس اسلام کو دبا دیا جائے، پاکستان جس کے لیے بنا تھا، اور اس اسلام کو فروغ دیا جائے. یہ جو تحریک ان کی طرف سے چلی ہوئی ہے اسے فنڈامنٹلزم کہتے ہیں. اساسی اسلام اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. معاف رکھیے گا ذرا ایک سیکنڈ کے لیے. وہ جو میں نے کہا ہے اتنے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں وہاں یورپ اور امریکہ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں، وہاں جس اسلام کے فروغ کے لیے کوشش ہو رہی ہے ذرا اس کی تفصیل کہیں پڑھیے گا. لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا، وقت تیزی سے جا رہا ہے. غالباً ٹورنٹو سے ایک رسالہ ان کا نکلتا ہے، 15 روزہ اخبار نکلتا ہے، الحلال، کینیڈا. اس میں ایک کالم ہے اسلام اور زندگی کے مسائل. اس کی ایک شاید 15 اپریل کی جو ہے، اس میں اس کالم میں سے میں یہ بتاتا ہوں کہ کس قسم کے سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے اسلام کا کہتے ہیں کہ فروغ ہو رہا ہے. سوالات یہ ہیں: اگر سفر میں غلطی سے سمت قبلہ کے خلاف نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قضا نماز کس طرح ادا کی جائے؟ بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان کس طرح دی جائے؟ اور باکسنگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہے وہ اسلام جس کا وہاں فروغ ہو رہا ہے. روپیہ سیلاب کی طرح بہہ رہا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ جو جس اسلام کو امریکہ اور یورپ اپنے یہاں پھیلائے گا اور ہمارے ملکوں میں بھی وہ اس تیزی سے پھیلے گا، وہ اسلام کس قسم کا ہوگا؟ وہی جو ایران نے پھیلایا تھا آ کر. علامہ اقبال کی نگاہ دور رس نے عزیزان من اس خطرے کو بہت پہلے سے بھانپ لیا تھا. مومن کی نگاہ قرآن کی بصیرت نے جو انہیں حاصل کی تھی بہت دور سے خطرے کو بھانپ لیتے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ سلطنتیں اس آواز کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گی. ان کی آخری کتاب ہے ارمغان حجاز، جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی، مرتب تو پہلے ہو گئی تھی. اس میں حصہ اردو میں ایک نظم ہے، ان کی بڑی طویل نظم ہے، اور میرے نزدیک ان کے کلام کا سارا ملخص جو ہے وہ اس نظم میں آ گیا ہے. بڑی مؤثر ہے، بڑی بلیغ ہے، ڈرامائی انداز ہے اس کا، نظم کا بڑی دلچسپ. عنوان ہے اس کا ابلیس کی مجلس شورا. سٹیج یہ ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ابلیس اپنی مجلس شورا کو لے کے بیٹھا ہے، پریزائڈ کر رہا ہے اس کے اوپر. اس کا ہر ایک مشیر، وزیر، مشیر سمجھیے شورا جو ہوئی، وہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں. پنجابی شیطان دے شتونگڑے کہتے ہوں سن ساڈے، وہ مجلس شورا کے ارکان کہتا ہے ان کو. وہ پیش کرتے ہیں اپنا اپنا کارنامہ کہ ہم نے اسلام کو مٹانے کے لیے، ہم نے دنیا میں انسانیت کو صحیح راستے پر آنے کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں پیش کی اور کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. یہ وہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ساری نظم میں ہیں. جتنی تاریخیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں عزیزان مان، ان سب کی رپورٹیں ہیں اور بتایا گیا ہے کہ شیطان اس میں کیا کچھ کر رہا ہے. ان میں سے آخری اس کا وزیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ خطرہ ہمیں نظر آتا ہے، فلاں سے، جمہوریت سے خطرہ نظر آتا ہے، روس کی مزدکیت، کمیونزم سے خطرہ نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہاری نگاہ صاف نہیں بات کر سکتی، تم نہیں پہچان سکے کہ خطرہ کہاں
ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ نے جب یہ کہا اس امت کی بات، مشیروں کی آنکھوں میں ایک خندہ دزدیدہ تھوڑا سا پھیل گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ امت، اور یہ خطرے کا باعث ہمارے لیے۔ اس نے بھانپ لیا، یہ کہا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، میں یہ سب جانتا ہوں، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے اس کا توڑ کیا ہے، کیا کریں؟ کہا بات آسان سی ہے، ان کو بتاؤ کہ تمہارا حقیقت میں دین اسلام ہے کیا اہم مسائل ہیں جو اسلام پیش کرتا ہے، اور ان کو ان میں الجھا دو کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، ایک منٹ جی، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کہا ان میں الجھا دو ان مسائل کے اندر۔ یاد رکھو ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ آہا شہداء علی الناس قرآن نے کہا اس امت کو۔ انہوں نے کہا کہ پھر کوئی پروگرام بتائیے ہمیں کہ ہم کریں کیا، کہنے لگے بڑے آسان بات ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، پھر سب خیراں ہے گی کچھ نہیں بگڑتا۔ عزیزان مان، یہ ہے فنڈامنٹلزم کی تاریخ جو آپ کے یہاں چلے جائے گی۔ مجھے کسی کی نیت پہ شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مغرب اور یورپ میں جس اسلام کی فروغ کے لیے یہ اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ یہ اسلام ہے جو اس نے کہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہ بیدار نہ ہو جائے امت کسی طرح سے، قرآن کی طرف نہ آ جائے یہ امت کسی طرح سے۔ عزیزان مان، یہ خطرہ جو تھا تاریخ پاکستان کے دوران ہندو کو بھی تھا۔ 1941 میں لدھیانہ کے مقام پہ تمام ہندوستان کی ہندو کانفرنس ایک ہوئی تھی، جس کی صدارت بمبئی کے مشہور اس زمانے کے کانگریسی لیڈر مسٹر منشی نے کی تھی۔ اس نے اس اپنے خطبہ صدارت میں اپنے سامعین سے کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج کل مسلم لیگ جو تحریک اٹھائے ہوئے ہے اور جو مطالبہ کر رہی ہے اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو سن لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے اماکن بنائیں جہاں زندگی اور طرز حکومت قرآنی سانچوں میں ڈھل سکے۔ 41 میں ہندو کہتا ہے کہ یہ ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، قرآنی سانچوں میں ڈھل سکے۔ اور اس کے بعد اس نے وہی سامعین سے پوچھا تھا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں نیشنلسٹ مسلمانوں سے، ان علماء سے، کہ انہوں نے مسلم عوام تک پہنچ کر انہیں اس خطرے سے آگاہ کیوں نہیں کیا، اس خطرے سے۔ اور جلسے میں جمعیت العلماء ہند کے ایک مفتی صاحب لدھیانے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہیں آواز بلند کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہاں آنے کے بعد ایسا نہیں ہونے دیا۔ یوں شکست کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اس دور میں ایرانیوں نے اس کی ابتدا کی تھی، اسی کا احیاء ہے جو اب یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے نیک نیتی سے ہو رہا ہے، میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی کی نیت میں شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن
ایک غلط چیز محض نیک نیتی کی وجہ سے کی جائے تو صحیح نہیں ہو سکتی نا. باطل نیک نیتی سے کیا ہوا حق تو نہیں ہو سکتا. دنیا کے سارے باطل کے اہل مذاہب جو ہیں وہ نہایت نیک نیتی سے اپنے اپنے عقیدوں کے اوپر اڑے ہوئے ہیں جن کی قرآن مخالفت کر رہا ہے. یہ تو سوال نیک نیتی کا ہے. نیک نیتی سے جو نقصان رساں چیز آئے گی اس کے نقصان کے اثرات تو غائب نہیں ہو سکتے. کتنی مائیں ہیں جو رات کو بچے کو سلانے کے لیے ان کو افیون چٹاتی ہیں بڑی نیک نیتی سے, بڑی ہمدردی سے, لیکن اس کی ہمدردی اور نیک نیتی سے افیون کے مضر اثرات تو زائل نہیں ہو جاتے عزیزان, وہ تو اثر کرتے ہی. اگر نیک نیتی سے بھی یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ بہرحال یہ اسی تحریک کی تائید ہو رہی ہے کہ جو مشرق مغرب کے ممالک یورپ اور امریکہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں, یہ ہے وہ چیز. ملوکیت شخصی حکومتیں قائم رہیں, نظام سرمایہ داری قائم رہے, مذہبی پیشوائیت قائم رہے, اور یہ ہے اس کی جو تائید ہمارے حضرات کرتے ہیں. یہ تھی وہ عزیزان من وہ جنگ جو وہاں لڑی گئی, یوں انہیں شکست ہوئی. اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ یہ یہاں یوں آئے اور اتنے عرصے کے بعد پھر اب یہ ان کو موقع آیا. یہ وہی فقہی قوانین ہیں جو اس دور میں ان ایرانیوں نے بنائے تھے, وہاں پہنچ ایرانیوں کے دور میں جو چل سکنے کے قابل نہیں, جنہیں مودودی مرحوم منجمد شاستر کہہ کے کہا کہ اس کو نافذ کر دو. منجمد شاستر چل ہی نہیں سکتا نا جی, وہ کہہ دیا نا کہ امپاسبل ہے ہمارے سربراہ مملکت نے, وہ نافذ کر دیا. وہ جو مائیکل نے جس نے مجھ سے انٹرویو دیا تھا, میں بھانپ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر کتنا مذاق اور ہنسی کی ہنسی آ رہی ہے. امپاسبل جو کچھ بھی ہے, یہ عزیزان من جو اسلام یہاں پھیلائے گا. اس کے باوجود میں مایوس نہیں, مایوس قرآن کا طالب علم کبھی مایوس نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ, قرآن کا نظام بالآخر دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہے گا. زمانے کے تقاضے مار مار کے لا رہے ہیں اس طرف. یہاں 4 سال پہلے جب یہ ہجوم ہوا اور یہ قوانین نافذ ہونے لگے اور یہ کچھ ہوا تو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اب تو قرآن کی آواز تو دب گئی, اب تو اس کے لیے کوئی موقع نہیں رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر غلبہ حاصل ہو رہا ہے ان قوانین کو جو خلاف اسلام ہے. تو خوف ہوا. میں نے ان سے کہا کہ یہ بات ڈرو نہیں, زمانے کے تقاضے بعض اوقات ایک ایسی تدبیر کیا کرتے ہیں کہ ادو شر برانگیز کے خیر مادر باشد, کہ شر سے خیر نکلا کرتا ہے. یہ تو بڑا اچھا, میں نے ان سے کہا تھا, لکھا ہے میں نے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. آج تک یہ چیز نظری طور پر پیش ہوتی تھی اور ہم جب کہتے تھے نا کہ یہ ایسے قوانین ہیں, یہ ایسی روایتیں ہیں, مانتے ہی نہیں تھے ہمارے والے کہ نہیں صاحب کبھی ایسا بھی ہو سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے عملاً یہ قانون بنائے اور نافذ کیا اور خود اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ناممکن العمل ہے, اب وہی دوست آ رہے ہیں میرے پاس کہ تم ٹھیک کہتے تھے. چلے گا قرآن ہی عزیزان من. یہ جو قرآن نے کہا, خدا نے کہا ہے نا کہ اس میں آخر الامر غالب آ کر رہنا ہے, ٹھیک ہے. انسانوں کی کوششیں بھی ہوتی ہیں, یہ زمانے تازے حالات پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں خود یہ چیز جب کہی جا رہی ہے کہ یہ قوانین چلنے کے قابل نہیں ہیں تو بات ختم ہو جاتی. اس کے بعد اگر مسلمان کی حیثیت سے رہنا ہے, اس مسلمان کی حیثیت سے ایک مملکت قائم کرنی ہے, تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قوانین چلنے کے قابل نہیں ہے تو کون سی اور چیز باقی رہے گی؟ اب صرف قرآن باقی رہے گا. عزیزان مان آئے گا انشاءاللہ, خدا کا یہ دعویٰ ہے, قائم ہو کے رہے گا. اور قرآن نے تو کہا ہے کہ کوئی ایک قوم اگر نہیں کرے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری قوم لے آئیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی. اس کے ہاتھوں سے یہ قائم ہوگا. قرآن کا نظام نہ کسی خاص قوم کا محتاج ہے, نہ کسی ملک کا, نہ کسی زمانے کا. عالمگیر انسانیت کے لیے عالمگیر نظام ہے جس نے دنیا میں قائم ہو کر رہنا ہے. عزیزان مان, اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے کہ کامیاب تو کامران تو اسی نے ہونا ہے. بس اتنی سی بات ہے ایمان کی, کبھی کبھی کہہ دوں کہ یہ بالآخر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. کبھی کبھی یہ تاثر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے
تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں، لیکن ہم ہوں یا نہ ہوں اس کی محفل کی رونق میں تو کمی نہیں آ جاتی. یہ رونقیں بڑھیں گی عزیزان مان. قرآن کا نور چمکے گا، دنیا اسے قبول کرے گی. خدا نے نبوت ختم کر دی، آخری پیغام اپنا بھیج دیا قیامت تک کے لیے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. عزیزان مان، اگر اس نے قائم نہیں ہونا ہے تو یہ معاف کریے، سب کچھ بیکار گیا. خدا کا یہ پروگرام بیکار جا سکتا ہے، اس نے کامیاب ہونا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ کہتا ہے کہ مشرک کتنی اس کی مخالفت کیوں نہ کریں، قائم ہوگا. ہم تو اس امید پہ جیتے ہیں. جی چاہتا ضرور تھا کہ ہماری زندگی میں کچھ ہو جائے، لیکن کیوں یہ ضرور ہو کہ خدا کے پروگرام ہماری خواہشات کے پابند ہوں. یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ کہی تھی کہ یا اللہ میری زندگی اسی تگ و تاز میں مار کھاتے ہوئے پٹتے ہوئے گزر جائے گی، یا جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے آئے گا. میں نے کہا جب میں نے یہ آیت پڑھی تو جی میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ تو رعایت کر دیتا حضور کی. اتنی بڑی ہستی اتنی سی بات مانتے ہیں. کہا کہ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا فریضہ اس پیغام کو پہنچائے چلے جانا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہمارے قانون کے لیے ہے کہ قائم کب ہوا. تمہارا فریضہ اتنا ہی ہے. تم مایوس اس لیے ہو جاتے ہو کہ تم اپنا فریضہ وہ سمجھ لیتے ہو جو تمہارا فریضہ نہیں ہوتا. وہاں تک اپنے آپ کو رکھو، تمہارا فریضہ اس پیغام کو عام کرتے چلے جانا ہے. یہ ہمارا قانون فیصلہ کرے گا کہ یہ عملاً نافذ کب ہوگا. ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں ہی ہو جائے. اور یہاں سے ایک حسین واقعہ یاد آ گیا. غالباً مارچ 47 کی بات ہے قریباً. قائد اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے عزیزان من، میں کیا اور قائد اعظم جیسی بلند بالا شخصیت کیا رابطہ تھا اور کیا تعلق ہو سکتا تھا. آپ حیران ہوں گے، صرف قرآن کا تعلق تھا جو مجھے اتنی اجازت انہوں نے دے رکھی تھی کہ تم آؤ یہ دیکھ لو کہ کوئی اور تو نہیں بیٹھا ہوا، بغیر اپائنٹمنٹ کے آ جایا کرو سر. اور وہاں یہی بات ہوا کرتی تھی. تو یوں ہی جدا شدہ میں نے یہ چیز کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ جواب دیا تھا. تو میں نے دیکھا ان کی عادت تھی، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمورا دیتے ہیں، یس مائی بوائے، یہ وہ کرتے جاتے تھے. میں نے دیکھا کہ آواز نہیں آ رہی. میں نے ان کی طرف دیکھا تو کچھ اداس سے تھے. میں تو کام گیا کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے کہ جو صورت. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا یہی جو تم نے یہ کہا ہے، ذہن میں خیال یہ آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے حبیب کے لیے بھی کچھ رعایت نہیں اس میں برتی اور ان سے نہیں کہا کہ تمہاری زندگی میں ہو جائے گا، ہم ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے. تو جی تو چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد خدا کی طرف سے تو یہ یقینی وعدہ نہیں دیا جا سکتا. یہ کچھ خیال ہوا. مجھے بڑی ٹھیس لگی کہ میں نے بڑی غلطی کی، سوچا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اٹھ کے چلا. کیا بات تھی شخصی عزیزہ نے من، خدا کرے کہیں ان کی تاریخ جو ہے سوان حیات بھی مرتب ہو جائے. مجھ سے جاتے ہوئے کہا کہ مائی بوائے ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے. کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدا سے یہ جواب ملا تھا تو کیا اس کے بعد آپ نے اپنی تگ و تاز کو چھوڑ دیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، چھوڑ نہیں دیا تھا. کہنے لگے پھر اس احساس سے ہمیں بھی اپنی تگ و تاز کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اور جب یہ کامیابی ہوئی تو کراچی میں پھر ان کا یہی 25 دسمبر ہی تھا، یوم پیدائش. اس میں ایک تقریب تھی، اس میں وہ آئے ملتے ہوئے. میں نے عرض کیا کہ دیکھا نا ہماری زندگی میں ہو گیا نا، مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، قائم ہو گئی نا یہ بات اپنی زندگی میں. بڑی شگفتہ طبیعت تھی. کہنے لگے یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہوا ہے، ورنہ اللہ میاں نے تو بڑا روکھا سا جواب دیا تھا. ہاں. لیکن عزیزان من، اتنی محنتوں سے یہ چیز اس عظیم مقصد کے لیے یہ حاصل ہو گئی تھا. زاغوں کے تصرف میں ہے شاہوں کے نشے میں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ یہ قائم ہو کر رہنا ہے. عزیزان من، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی توجہ سے میری معروضات کو سنا. قائد اعظم کے یوم پیدائش کی تقریب میں
میرے نزدیک کہ جنہوں نے اس کے زیر قیادت 10 سال بسر کیے تھے، اس سے بہتر اور خطابات کیا ہو سکتے ہیں کہ قرآن کی بات ان کے حوالے سے کی جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ احباب. بہت ہی اچھا ساری بہت ہی میرا تو دل کا میرے لیے کوشش کر رہے جاؤ اگر پہچان دی پھر کر لی سوال ہی نہیں ہے. ہمارے ذمے اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہمارے ذمہ ہی نہیں ہے. بلغ ما انزل الیک بلغ. کیسے نا امید ہونے سے؟ قرآن جس کے پاس تو نا امید. قرآن تو کہتا کفر ہے نا امید. شیلا بہن کیا حال ہے تمہارے؟ ٹھیک ہے کچھ؟